ماضی میں کئی بار خوفناک وبائی امراض نے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کو متاثر کیا۔ ان وبائی امراض کی کورونا کے سامنے کوئی خاص حیثیت نہیں۔ آج ہم ماضی میں پھیلنے والے ہولناک ترین وبائی امراض کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ چینل کے حوالے سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ ایشیائی فلو کی وبا 1957 سے 1958 تک کے دوران چین میں ہی پھوٹی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں طاعون کے موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس وبا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دوران 20 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ جب ہسپانوی مہم جوؤں نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اسی لیے بستیوں کی بستیاں متاثر ہو گئیں۔ ایک سانحہ 1576 تا 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ واضح نہیں کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ وبا میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکس تلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں نے یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت، لیکن اس وبا نے دوسروں کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بھی لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی بہت کم تھی اور تصور کیا جا سکتا تھا کہ اس نے کیسے پورے ملک کو پنجر کر کے رکھ دیا۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب پوری سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی تا 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا، جس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا ہے۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈز وہی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زائد مریضوں کا تعلق افریقہ سے ہے۔ اس سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ 3 کروڑ لگایا ہے۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا پہلی جنگ عظیم کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920 تک اس کا زور تھا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا اور ہلاکتوں کا اندازہ 10 کروڑ نفوس سے لگایا گیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، یعنی ہسپانوی فلو نے نوجوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1351 سے 1374 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے
مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا۔ وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ ہلاکتیں 7 کروڑ سے 20 کروڑ بتائی جاتی ہیں۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی۔ دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ 2013 سے 2016 تک مغربی افریقہ میں پھیلنے والا ایبولا وائرس سے 11,300 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ رواں صدی کی پہلی مہلک وبا تھی، لیکن آج جب ہم کرونا وائرس یا کووڈ کی عالمی تباہی دیکھتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں ہر کوئی ہے۔ جو لوگ اس وبا سے محفوظ ہیں وہ اس کے خوف میں رہ رہے ہیں، اور یہ خوف بالکل حقیقی ہے جس سے کوئی فرار نہیں، اور چین سے لے کر امریکہ تک متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کا طوفان کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ وائرس نے ساری دنیا کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ خوف اور بے یقینی کی فضا نے ایک عام شہری کو مجبور کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ صرف لمحہ موجود زندہ ہے۔ ہر دن اس خوف میں گزر رہا ہے کہ کوئی ایسی بے احتیاطی نہ ہو جائے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو جائے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔